सुनसान इमारत के एक कमरे में वो भेड़िया एक इंसानी बाजू को भंबोड़ भंबोड़ कर खा रहा था। उसकी बाछों से इंसानी खून टपक रहा था। बहुत दिल को लर्जा देने वाला मंजर था। कहानी भेड़िया। माचिका के जंगल अपनी पुरस्कारियत की वजह से बहुत मशहूर थे। इलाके के मकीन उस जंगल के बारे में बहुत अजीबोगरीब बातें बताते थे। ये जंगल इंसानी आबादी से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ थे। शुरू के दिनों में लोग वहाँ से अपने घरों में जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाया करते, जो उनके खाना पकाने में इस्तेमाल होती। मगर फिर कुछ अरसे के बाद लोगों ने अचानक ही उस जंगल में जाना तर्क कर दिया और कुछ ऐसी बातें गाँव के लोगों को बताईं कि लोगों में खौफ व हरास की फ़िज़ा कायम हो गई और लोगों ने जंगल की तरफ जाना तो क्या छोड़ा कि शाम का सूरज डूबते ही अपने घरों में दुबक कर वो बैठ जाते। अब तो ये हाल हो गया था कि शाम का झटपटा छाते ही पूरे गांव में एक अजीब सी वीरानी फैल जाती और जिन लोगों की गांव में छोटी मोटी दुकानें थीं, जहां से वहां के लोग अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीदते थे, वो लोग भी शाम होते ही दुकानों को कुफल लगाकर अपने घरों को चले जाते। छोटे बच्चे तो दरकिनार, बड़े अफराद भी अपने घरों से बाहर ना निकलते। मगर ये सब कुछ उनकी लाशऊरी कैफियत भी थी, क्योंकि अभी तक तो गांव में कोई भी ऐसा गैर मामूली वाक़या रूनुमा नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे थे। ये सब एक लाशऊरी कैफियत के तहत हो रहा था, सिर्फ उन सुनी सुनाई बातों के पसे मंज़र में जो जंगल से लौटने वाले लोगों ने फैला रखी थी। लोगों के कहने के मुताबिक उन्होंने जंगल में एक निहायत खौफनाक भेड़िया देखा था, जो एक नज़र में इंसानी शक्ल से बहुत मुशाबत रखता था और हैरत अंगेज़ तौर पर एक इंसान की तरह ही ज़मीन पर चलते देखा गया था। चूँकि उस भेड़िए को बहुत से लोगों ने सिर्फ जंगल में ही घूमता देखा था, मगर अब तक किसी भी इंसानी जान के ज़ाया होने की तो कोई इत्तला नहीं मिली थी। इससे ये भी ज़ाहिर होता था कि शायद लोगों को किसी जानवर को देखकर मुबालगा हुआ हो। मगर जब कुछ लोगों ने कस्में खाकर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की, तो फिर वो लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि शायद वो ठीक ही कह रहे हों। मगर फिर इस बात का उन पर यह असर ज़रूर हुआ कि उन्होंने अपने मामूलाते ज़िंदगी थोड़े से तब्दील कर लिए। वो लोग शाम देर तक घरों से बाहर निकलने से गुरेज करने लगे। परेशान ही घरों में अपने बच्चों को लेकर महसूर होने लगे। हालांकि वहाँ से जंगल 3 किलोमीटर की दूरी पर था, मगर उस खौफनाक भेड़िए का खौफ गांव वालों पर इस कदर तारी हो चुका था कि उन्हें यूं लगता था कि जैसे अचानक ही वो भेड़िया कहीं से नमूदार होगा और उनमें से किसी को उठाकर जंगल में ले जाएगा। तौकीर और अरशद दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे। इकट्ठे कॉलेज जाने के साथ साथ वो पढ़ाई में भी नुमायां थे और अक्सर घूमने फिरने के लिए भी दोनों इकट्ठे ही प्लान बनाते और अपने प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए दोनों ही कॉलेज की छुट्टियों का बेचैनी से इंतज़ार करते। एक बात उन दोनों में काफ़ी मुश्तरक थी कि दोनों को ही खौफनाक फिल्में देखने और खौफनाक कहानियाँ पढ़ने का जुनून था। जब भी शहर में कोई डरावनी फिल्म लगती, ये दोनों पहली फुर्सत में वो ज़रूर देखने जाते और काफ़ी देर तक उस फिल्म के किरदारों के मुतालिक अपने अपने ख़यालात का इजहार करते रहते। दोनों ने अपने घरों में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी, जिसमें दोनों ने अपनी अपनी पसंद के खौफनाक कहानियों पर मबनी रसाले रखे थे। वो दोनों अपने जेब खर्च से मुख्तलिफ रसाले, मुख्तलिफ कहानियाँ ख़रीदते और उन्हें पढ़कर अपने शौक़ की तस्कीन कर लेते। दोनों ही अपने रिसाले एक दूसरे से तब्दील करके भी पढ़ते रहते थे। गर्मियों की छुट्टियां भी आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आ रही थीं। इस बार उन्होंने कहीं घूमने फिरने का प्लान मरतब करना शुरू कर दिया था, ताकि जो ही कॉलेज छुट्टियों का ऐलान करे तो वो बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपने प्लान को अमली जामा पहना सके। यही वजह थी कि वो अब कॉलेज से लौटने के बाद खाने से फारिग होकर अपनी मखसूस जगह पर बैठ जाते और मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ साथ अपने आइंदा प्लान के मुतालिक भी बातचीत करते रहते। एक दिन सुबह जब वो दोनों कॉलेज पहुँचे तो ये देखकर उन्हें बड़ी हैरत हुई कि कॉलेज के गेट पर लोगों का रश लगा हुआ था और उनके सब उसातिज़ा अपने प्रिंसिपल साहब के हमरा एक दायरे की सूरत में ज़मीन पर गिरे किसी फ़र्द के गिर घेरा डाले झुके खड़े थे। वो दोनों भी जल्दी से लोगों को पीछे हटाते जब आगे बढ़े तो ये देखकर हैरत ज़दा रह गए
کہ زمین پر ان کے کالج کا چوکیدار بے ہوشی کی حالت میں گرا ہوا تھا۔ وہ لوگ اسے ہوش دلانے کی کوشش میں تھے۔ انہوں نے اس کی اس حالت کے بارے میں وہاں کھڑے لوگوں سے دریافت کرنا چاہا تو کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی کو بھی اصل حقیقت معلوم نہیں۔ شاید کسی کے فون کرنے پر ایمبولینس پہنچ گئی۔ لوگ جلدی سے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کالج کی انتظامیہ نے ہسپتال کے عملے کے ساتھ مل کر زمین پر گرے چوکیدار کو اٹھایا، ایمبولینس میں ڈالا اور پھر باہمی مشورے اور پرنسپل صاحب کی ہدایت پر ایک ٹیچر ایمبولینس میں سوار ہوا اور ایمبولینس روانہ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں موجود لوگوں کا رش بکھر گیا اور پرنسپل صاحب اور دیگر اساتذہ کرام بھی کالج کے اندر بڑھ گئے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں بھی ان کے پیچھے پیچھے کالج کے اندر داخل ہو گئے۔ اب تو کالج میں ایک بے چینی کی سی کیفیت پھیل گئی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کلاسوں میں پڑھائی کا عمل بھی دوبارہ جاری ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بھی کلاس میں جا کر بیٹھے اور پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ پھر چھٹی کے بعد وہ دونوں سیدھے کالج کی کینٹین میں آئے اور وہاں موجود ویٹر سے باتیں کرنے لگے۔ پھر انہیں اصل واقعے کا علم ہو گیا کہ آج صبح کالج کے چوکیدار کو کوئی فون آیا تھا، تو اس وقت سے وہ باہر گیٹ پر بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ ایسا انہیں ایک ایسے شخص نے بتایا جو کسی کام سے کالج انتظامیہ سے ملنے آیا تھا، اور ابھی وہ چوکیدار سے پرنسپل صاحب کے متعلق پوچھ رہا تھا کہ اسی دوران چوکیدار کو فون پر کوئی اطلاع ملی، جسے سنتے ہی وہ کرسی سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر اسی کے شور مچانے پر کالج سے دیگر اساتذہ کرام اور پرنسپل جلدی سے باہر نکلے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دیگر راہگیر بھی وہاں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور پھر بعد کے تمام واقعات خود ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، اسی لیے وہ اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ تقریباً 3 دن تک ہسپتال میں رہنے کے بعد چوکیدار کی صحت تھوڑی سی بحال ہوئی تو پرنسپل صاحب نے تمام واقعات سننے کے بعد اسے گاؤں جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے کہنے کے مطابق ان کے گاؤں میں کچھ عرصے سے بڑی عجیب و غریب باتیں پھیلی ہوئی تھیں جو ایک بھیانک بھیڑیے کے متعلق تھیں۔ بہت عرصے تک تو انہیں کسی بھی انسانی جان کے ضائع ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی، اور اسی لیے وہ لوگ بھی اپنے ذہنوں سے خوف نکال چکے تھے، مگر بہرحال احتیاط ضرور کرتے تھے۔ اور 3 دن قبل جب وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا تو اچانک اسے اس کے گاؤں کے ایک دکاندار دوست نے جب یہ اطلاع دی کہ وہ بھیانک بھیڑیا اس کی بیوی کو اٹھانے کی کوشش کر کے بھاگنے والا تھا، کہ اچانک گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے شور مچاتے ہوئے اس پر پتھروں کی بارش کی، تو وہ گھبرا کر اس کی بیوی کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مگر اس دوران اس کی بیوی چونکہ خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور کچھ اس بھیڑیے نے جیسے اسے دبوچا تھا، اس کے پکڑنے کی وجہ سے بھی اس کے ناخنوں نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ مگر وہ ایک کہاوت ہے نا کہ جان بچی 100 لاکھوں پائے کے مصادق لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ خونی بھیڑیا اسے وہیں پھینک کر بھاگ نکلا تھا، ورنہ وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے۔ اس واقعے سے کم از کم گاؤں کے لوگوں کو ان سنی سنائی باتوں کا پورا یقین ہو گیا تھا جو کچھ عرصہ پہلے جنگل سے لوٹنے والے لوگوں نے انہیں سنائی تھیں۔ اب لوگ زیادہ محتاط ہو گئے تھے، اور گاؤں کے چند بزرگ افراد کے مشورے سے لوگوں نے گلیوں کے داخلی راستوں پر رات کو چند جوانوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ وہاں اس وقت تک رات کو باری باری پہرا دیا کریں گے جب تک اس بھیانک بھیڑیے سے نجات نہیں مل جاتی۔ چوکیدار کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کی خبر تو جنگل کی آگ کی طرح پورے کالج میں پھیل گئی، اور پورے کالج میں ہر کوئی اسی واقعے کے متعلق بات چیت کرتا نظر آتا۔ حالانکہ یہ واقعہ شہر سے دور کسی گاؤں میں پیش آیا تھا، مگر اس کے باوجود ہر شخص کے چہرے پر ایک خوف کی کیفیت طاری تھی۔ توقیر اور ارشد بھی اس وقت اسی واقعے کے متعلق گفتگو کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ کینٹین کا ویٹر کچھ دیر قبل ان کے آگے گرما گرم سموسوں کی پلیٹ اور چائے رکھ کر گیا تھا۔ یار کیا خیال ہے اس بار اپنے پلان کے مطابق اسی جنگل میں نہ جایا جائے جس کے متعلق یہ خبر پھیلی ہوئی ہے؟ توقیر نے سموسہ توڑ کر منہ میں ڈالتے ہوئے ارشد سے کہا، یار کہتے تو تم ٹھیک ہو، مگر ہمارے گھر والے ہمیں وہاں جانے کی اجازت کیسے دیں گے؟ ارشد نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے جواب دیا، ارے ہم گھر والوں کو اس کی خبر نہیں ہونے دیں گے اور چپکے سے چند چھٹیاں وہاں گزار کر واپس آ جائیں گے۔ توقیر نے جواباً کہا، مگر اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی اور حقیقت میں کوئی ایسا بھیڑیا ہمیں وہاں مل گیا تو اس میں تو ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔
ارشد نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، مگر یہ بھی تو سوچو نا کہ اگر ہمیں کوئی ایسا بھیڑیا مل گیا تو ہم اس کی کچھ تصاویر کھینچنے میں کامیاب ہو گئے تو کالج میں ہماری واہ واہ ہو جائے گی، پھر ہماری بہادری کے قصے ہر کسی کی زبان پر ہوں گے۔ توقیر نے مزے لیتے ہوئے کہا، اور پھر اسی طرح کی ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سموسے اور چائے ختم کی اور اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ یہ جنوری کی پہلی تاریخ تھی۔ کالج نے سردیوں کی 15 روزہ چھٹیوں کا باقاعدہ اعلان کر دیا تھا۔ موسم کافی ٹھنڈا تھا۔ صبح کے وقت تقریباً دھند چھائی رہتی تھی اور حد نگاہ 20-25 فٹ تک رہ جاتی تھی۔ دوپہر کے وقت موسم کچھ صاف ہو جاتا تھا اور شام کا دھندلکا چھاتے ہی دھند دوبارہ نمودار ہو جاتی اور پھر سردی بھی اپنے پر پھیلائے نمودار ہو جایا کرتی۔ کالج بند ہوتے ہی توقیر اور ارشد نے دوبارہ ایک بار پھر اپنے پلان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی چھٹیوں کو بور گزارنے کی بجائے انہیں ایک ایڈونچر میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، مگر اس کے لیے انہیں کوئی ٹھوس بہانہ چاہیے تھا، جس کے لیے انہیں اپنے گھر والوں سے اجازت کے ساتھ ساتھ کچھ رقم کی بھی ضرورت تھی، جس سے وہ اپنے